دوستو نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یہ نشانی نظر آئے تو فوراً سمجھ جانا کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نماز صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، یہ خالق کائنات سے ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے رزق میں اور اپنے دل کے سکون میں وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی جو اللہ کا وعدہ ہے، تو رک جائیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ خاموش نشانیاں بتاؤں گا جو اگر آپ کی نماز کے دوران ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ یعنی وارننگ سگنل ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کہیں آپ کی عبادت صرف ایک مشق یعنی فزیکل ایکسرسائز تو نہیں بن گئی، کہیں آپ کا رزق حلال سے تعلق تو نہیں ٹوٹ گیا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی لذت چھین لیتا ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کے مستند حوالوں سے ان 10 نشانیوں کا پوسٹ مارٹم یعنی انالیسس کریں گے جو آپ کی معاشی اور روحانی زندگی یعنی کہ فائنینشیل اینڈ اسپرچول لائف کو تباہ کر رہی ہے۔ اگر آپ اپنی تنگی کو خوشحالی میں بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 5 وقت مصلی پر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا ہے تو ذرا ٹھہریے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہی سجدہ جو آپ کو عرش تک لے جا سکتا تھا، وہی سجدہ آج آپ کے چہرے پر کیوں مارا جا رہا ہے؟ جس نماز میں آپ کے رزق میں برکت لانی تھی، جس نے آپ کے گھر میں سکون لانا تھا، آخر کیوں اسی نماز کے باوجود آپ تنگی، بے چینی اور فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں؟ یاد رکھیے اللہ کو آپ کے ماتھے کے نشان سے غرض نہیں ہے، اسے آپ کے قلب یعنی ہارٹ کی اس حالت سے غرض ہے جو سجدے میں ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ 10 ہولناک نشانیاں یعنی وارننگ سگنلز دکھانے والا ہوں جو اگر آپ کی نماز میں موجود ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے لیکن رحمت کا سایہ آپ سے دور ہو چکا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے کڑوی لیکن سچی انویسٹیگیشن ہونے والی ہے۔ اسے آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کا سوال ہے۔ دوستو ابھی جو میں آپ کو پہلی نشانی بتانے والا ہوں وہ اتنی عام ہے کہ شاید ہم میں سے 90% لوگ اسے نیکی سمجھ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی ناراضگی کا پہلا سٹیپ ہے۔ اگر آپ اپنی معاشی حالت یعنی اکانومک کنڈیشن اور ذہنی تناؤ یعنی سٹریس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس پہلی نشانی کو بہت غور سے سنیے گا کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے برکت کا راستہ کٹ جاتا ہے۔ دوستو پہلی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ مصلی پر تو کھڑے ہیں لیکن آپ کا جسم وہاں ہے اور دماغ کہیں اور۔ آپ کے ذہن میں دنیاوی کاموں، پیسوں کے لین دین اور موبائل فونز کے نوٹیفیکیشن کا ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یعنی سائیکالوجی اسے لیک آف فوکس اور مینٹل کلٹر کہا جاتا ہے، لیکن روحانی طور پر یہ ایک بہت بڑا الارم ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر دیا ہے۔ اگر آپ کی نماز میں وہ سکون یعنی ڈیپ انر پیس ختم ہو چکا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے وجود میں دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی ہے۔ جب لقمہ حرام یا شک والا مال پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا نقصان یعنی سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ آپ تسبیح تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا سب کانشیس مائنڈ اپنی محرومیوں اور فائنینشیل سٹریس میں الجھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ اس کے گھر میں ہو کر بھی اس سے کوسوں دور ہیں۔ دوستو دوسری بڑی نشانی آپ کے کردار کی اس منافقت یعنی ہائپوکریسی سے جڑی ہے جو آج ہمارے معاشرے کا کینسر بن چکی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، اگر آپ مصلی پر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی آپ کی زبان سے جھوٹ، غیبت اور دھوکہ دہی یعنی ڈسیپشن ختم نہیں ہو رہی، اگر آپ کی نماز آپ کو ناپ تول میں کمی یا حرام کی کمائی، اللیگل انکم سے نہیں روک پا رہی تو سمجھ جائیے کہ آپ کی یہ عبادت محض ایک اداکاری یعنی ایکٹنگ ہے۔ جب نماز اور گناہ ساتھ ساتھ چلنے لگیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاموش ناراضگی کی علامت ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم تو قبلہ رخ ہے، لیکن آپ کی روح شیطانی اثرات یعنی ڈیمونک انفلوئنسز کے قبضے میں ہے۔ یہ وہ وارننگ سگنل ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی نماز قبولیت کے درجے سے گر کر صرف ایک روٹین بن چکی ہے۔ دوستو، ابھی جو میں آپ کو تیسری نشانی بتانے والا ہوں وہ آپ کے گھر کے سکون اور آپ کی اولاد سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں پھر بھی گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ دوستو، اس کا جواب اگلی نشانی میں چھپا ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ اسے مس کرنے کا مطلب ہے اپنی زندگی کے سکون کو ہمیشہ کے لیے گنوا دینا۔ دوستو، تیسری بڑی نشانی آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے گھر میں ہر وقت بے سکونی، تلخ کلامی اور لڑائی جھگڑے یعنی کہ ڈومیسٹک کانفلکٹس کا ماحول رہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا وارننگ سگنل ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور نماز کا نور ہوتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی نماز کے باوجود آپ کے گھر سے برکت یعنی ابنڈنس ختم ہو چکی ہے اور ہر چھوٹی بات پر گھر میں نفسا نفسی کا عالم ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کی نمازوں میں وہ روح باقی نہیں رہی جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ نفسیاتی طور پر اسے ایموشنل انسٹیبلٹی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی ناراضگی کا وہ نتیجہ ہے جو آپ کے سب سے قریبی رشتہ داروں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ جب نماز محض ایک دکھاوا بن جائے تو اللہ اس کا پہلا اثر آپ کے گھر کے سکون پر ڈالتا ہے۔ کیا آپ کا گھر بھی سکون کے لیے ترس رہا ہے؟ دوستو، ابھی ہم نے صرف گھر کی بات کی ہے، لیکن چوتھی نشانی آپ کے اس بٹوے یعنی والیٹ اور بینک اکاؤنٹ سے جڑی ہے جس کے لیے آپ دن رات تگ و دو کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کا پھل آپ کو نہیں مل رہا تو اگلی نشانی آپ کے لیے ایک بہت بڑا آئی اوپنر ثابت ہونے والی ہے۔ اسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ چوتھی بڑی نشانی کا تعلق آپ کے بٹوے یعنی والیٹ اور آپ کی تجوری سے ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ محنت بھی پوری کر رہے ہیں لیکن مہینے کے آخر میں آپ کے ہاتھ خالی رہتے ہیں، اگر آپ کا پیسہ بیماریوں، اچانک آنے والی آفتوں اور فضول کاموں میں پانی کی طرح بہہ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نمازوں نے آپ کے رزق میں وہ ڈھال یعنی شیلڈ پیدا نہیں کی جو اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے اللہ اس کے سینے کو غنا یعنی بے نیازی سے بھر دیتا ہے اور اس کے فقر یعنی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی نماز کے باوجود آپ ڈیپ ٹریپ یعنی قرضوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہر وقت فائنینشیل انگزائٹی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی نماز صرف ایک ظاہری دکھاوا ہے اور آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات سے زیادہ مادی وسائل یعنی میٹیریل ریسورسز پر ہے۔ جب بندہ مصلی پر کھڑا ہو کر بھی پیسوں کے حساب کتاب میں الجھا رہتا ہے تو اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر محنت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن نتیجہ یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ صفر ہوتا ہے۔ دوستو، ابھی تو ہم نے صرف مال اور دولت کی بات کی ہے، لیکن 5ویں نشانی آپ کے جسم اور آپ کی صحت سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک ایسی خاموش بیماری جو نمازیوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اور انہیں تباہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جسمانی طور پر فٹ ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے تو اگلی نشانی آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ اسے بالکل مس مت کیجیے گا کیونکہ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دوستو، 5ویں نشانی کا تعلق آپ کی انرجی لیولز اور آپ کے اندرونی اطمینان سے ہے۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن مصلی سے اٹھتے ہی آپ خود کو ذہنی طور پر بوجھل، تھکا ہوا اور چڑچڑا محسوس کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نماز تو ذکر الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن اگر اس کے باوجود آپ کا دل بے چین یعنی ریسٹ لیس ہے اور آپ ہر وقت مینٹل سٹریس یا ڈپریشن کی کیفیت میں رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نمازوں نے آپ کے جسم کو تو حرکت دی لیکن آپ کی روح کو وہ خوراک یعنی نیوٹریشن نہیں دی جو اسے خالق سے جوڑتی ہے۔ جب انسان کی روح پیاسی رہ جائے تو اس کا اثر اس کی فزیکل ہیلتھ پر بھی پڑتا ہے۔ آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کا ہاضمہ خراب رہتا ہے اور آپ ہر وقت کسی انجانے خوف کا شکار رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاموش ناراضگی ہے کہ وہ آپ کو اپنی بارگاہ میں تو بلاتا ہے لیکن سکون کی دولت سے محروم رکھتا ہے۔
दोस्तों अभी तक हमने जो 5 निशानियां देखी वो हमारी ज़ात और घर तक महदूद थीं, लेकिन छठी निशानी वो है जो आपकी सोशल लाइफ और लोगों के दिलों में आपकी इज्जत से जुड़ी हुई है। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते तो अगली निशानी आपको वो सच बताएगी जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। इस हिस्से को बहुत गौर से सुनिएगा। दोस्तों छठी निशानी का ताल्लुक आपकी उस साख यानी रेपुटेशन और वकार से है जो आप मुआशरे में रखते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप 5 वक्त के नमाजी हैं लेकिन उसके बावजूद लोग आपकी बात पर भरोसा नहीं करते? आपकी महफिल में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करते हैं? हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है और फिर ज़मीन वालों के दिलों में उस बंदे की मकबूलियत यानी एक्सेप्टेंस डाल दी जाती है। लेकिन इसका उलट भी सच है। अगर आपकी नमाज के बावजूद आपकी सोशल वैल्यू ख़त्म हो चुकी है और लोग आपसे दूर भागते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। नफ्सियाती तौर पर इसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फेलियर कहा जा सकता है, लेकिन रूहानी तौर पर यह अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। जब इंसान मुसल्ले पर अल्लाह के सामने झुकता है लेकिन मस्जिद से बाहर तकब्बुर यानी कि एरोगेंस और बद इखलाकी का मुजाहिरा करता है तो अल्लाह लोगों के दिलों से उसका रौब और मोहब्बत छीन लेता है। क्या आपको भी लगता है कि आपकी सोशल लाइफ बिखर रही है? अभी तो हमने लोगों की बात की है, लेकिन 7वीं निशानी वो है जो आपके मुकद्दर यानी डेस्टिनी और आपकी दुआओं से जुड़ी हुई है। एक ऐसी दीवार जो आपकी फरियाद और अल्लाह के अर्श के दरमियान खड़ी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आप बरसों से मांग रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा तो अगली निशानी आपके होश उड़ा देगी। इसे किसी कीमत पर मिस मत कीजिएगा। दोस्तों 7वीं निशानी इतनी हौलनाक है कि ये आपके और अल्लाह के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देती है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बरसों से रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, मुसल्ले पर बैठकर फरियादें कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी आवाज़ आसमानों तक नहीं पहुंच रही, जैसे अल्लाह ताला ने तौबा नाउज़ बिल्ला आपसे रुख फेर लिया हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला का वादा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अब सवाल यह है कि जब अल्लाह का वादा सच्चा है तो फिर दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी नमाज की क्वालिटी यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रेयर है। अगर आपकी नमाज महज एक रस्म बन चुकी है जिसमें ना तड़प है और ना ही खुशू, तो वो नमाज आपकी दुआ के लिए पावर हाउस का काम नहीं कर पाती। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह उस बंदे की दुआ कबूल नहीं करता जिसका दिल गाफिल और खेल कूद में मशगूल हो। नफ्सियाती तौर पर इसे स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन कहा जा सकता है, जहां आपका जहन यानी माइंड और आपकी जुबान स्पीच एक पेज पर नहीं होते। जब आप मुसल्ले पर खड़े होकर सिर्फ अल्फाज दोहराते हैं लेकिन आपकी रूह मट्टी में दबी होती है तो वो दुआ ज़मीन से ऊपर नहीं उठ पाती। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की नाराज़गी की वजह से आपसे वो तड़प छीन ली गई है जो अर्श को हिला देती है। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल बैरियर है जो आपको मायूसी यानी कि होपलेसनेस की तरफ धकेल देती है। अभी तो हमने सिर्फ दुआओं की बात की है, लेकिन 8वीं निशानी वो है जो आपके वक्त यानी टाइम से जुड़ी हुई है। एक ऐसी बीमारी जिसने आज के हर इंसान को अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन किसी को एहसास नहीं कि ये अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। अगर आपको लगता है कि आपका दिन तेज़ी से गुजर जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते, तो अगली निशानी आपके लिए एक बहुत बड़ा शौक होने वाली है। 8वीं निशानी दोस्तों इतनी खामोश है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हम अल्लाह की नाराज़गी की जद में हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप सुबह आंख खोलते हैं और कामों में जुट जाते हैं, मुसल्ले पर भी आते हैं, लेकिन दिन ख़त्म होने पर आपको लगता है कि आपने कुछ हासिल नहीं किया, जैसे वक्त आपके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा हो। नफ्सियाती इस्लाह में इसे टाइम पॉवर्टी या क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है, लेकिन रूहानी तौर पर ये अल्लाह की वो नाराज़गी है जिसमें वो आपके वक्त से बरकत छीन लेता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है, वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम बेशक इंसान खसारे में है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो शख्स अपनी नमाजों की हिफाजत नहीं करता, अल्लाह उसके वक्त से बरकत उठा लेता है। इसका मतलब ये है कि आप 24 घंटे काम तो करेंगे, भाग दौड़ यानी हसल भी बहुत होगी, लेकिन उसका आउटपुट यानी कि प्रोडक्टिविटी ना होने के बराबर होगा। आपका वक्त फजूल कामों, मोबाइल स्क्रॉलिंग और लायानी बहसों में बर्बाद हो जाएगा।
یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ پہلا مرحلہ ہے جہاں وہ آپ کو دنیا کے دھندوں میں اتنا الجھا دیتا ہے کہ آپ کے پاس توبہ اور خود احتسابی یعنی کہ سیلف ریفلیکشن کے لیے بھی وقت نہیں بچتا۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کا دن بغیر کسی مقصد کے ختم ہو رہا ہے؟ ابھی تک ہم نے وقت، مال اور گھر کی بات کی، لیکن 9ویں نشانی وہ ہے جو براہ راست آپ کے دل یعنی ہارٹ سے جڑی ہے۔ ایک ایسی بیماری جو اگر لگ جائے تو انسان زندہ لاش بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو کسی کی تکلیف پر دکھ نہیں ہوتا تو اگلی نشانی آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ یہ حصہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، 9ویں نشانی آپ کے جسم کے اس سب سے بڑے اہم حصے سے جڑی ہے جسے قلب یعنی ہارٹ کہا جاتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اب آپ کو اپنے گناہوں پر وہ شرمندگی محسوس نہیں ہوتی جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں یا کوئی سوشل ایول کرتے ہیں، لیکن آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا۔ نفسیاتی طور پر اسے ایموشنل نمنس یا مورل ڈیکے کہا جاتا ہے، لیکن روحانی طور پر یہ اللہ کی وہ سخت ناراضگی ہے جس میں وہ انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ دھبا پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ دوستو ذرا سوچئے، اگر آپ مصلی پر کھڑے ہو کر استغفار تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکتا، آپ کے اندر وہ توبہ کی تڑپ ختم ہو چکی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نمازوں نے آپ کے دل کی سختی یعنی کہ ہارڈنس آف ہارٹ کو ختم نہیں کیا۔ جب دل پتھر ہو جاتا ہے تو انسان خود غرضی یعنی کہ سیلف فشنس اور بے حسی یعنی کہ انسینسٹیویٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کو دوسروں کی تکلیف دیکھ کر فرق نہیں پڑتا، آپ کو اپنی آخرت کی فکر نہیں رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ مقام ہے جہاں انسان زندہ لاشوں یعنی لیونگ ڈیڈ بن کر رہ جاتا ہے۔ کیا آپ کا دل بھی پتھر تو نہیں ہو رہا؟ دوستو اب ہم اس ویڈیو کے سب سے خوفناک موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ 10ویں نشانی وہ ہے جو اس ویڈیو کا نچوڑ ہے، ایک ایسی نشانی جو اگر کسی میں ظاہر ہو جائے تو سمجھو کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ دوستو یہ وہ آخری وارننگ ہے جس کے بعد واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی روح کو بچانا چاہتے ہیں تو اس آخری پوائنٹ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سمجھ کر سنیے گا۔ دوستو 10ویں اور سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ اب نماز آپ کے لیے لذت نہیں بلکہ ایک بوجھ یعنی برڈن بن چکی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے آپ کے دل پر ایک بوجھ سا آ جاتا ہے؟ آپ نماز کو آخری وقت تک ٹالتے رہتے ہیں اور پھر جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو بس جلدی جلدی سجدے کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو نفسیاتی طور پر اسے برن آؤٹ اور لیک آف موٹیویشن کہا جاتا ہے، لیکن روحانی طور پر یہ منافقت یعنی ہپوکریسی کی وہ علامت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہے۔ وَإِذْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ منافق پر سب سے بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی ہیں۔ اگر آپ کو فجر کے وقت بستر چھوڑنا پہاڑ جیسا لگتا ہے اور آپ کی نمازوں میں وہ جوش اور تڑپ ختم ہو چکی ہے تو یہ اس بات کی آخری وارننگ ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ آپ سے دور ہو رہا ہے۔ جب عبادت بوجھ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا روحانی کنیکشن یعنی اسپرچول کنیکشن مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ نے اپنی اس سستی اور بے حسی کا علاج نہ کیا تو شاید کل توبہ کی توفیق بھی چھین لی جائے۔ یا آپ بھی اپنی نمازوں کو صرف ایک رسم یعنی کہ ریچول سمجھ کر تو ادا نہیں کر رہے؟ میرے پیارے دوستو، یہ 10 نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے نہیں تھیں بلکہ یہ ایک آئینہ تھیں تاکہ ہم اپنا احتساب کر سکیں۔ اگر آپ میں ان میں سے ایک بھی نشانی موجود ہے تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج ہی سچے دل سے توبہ کریں، اپنے رزق کو حلال کریں اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے اپنے تعلق یعنی کہ ریلیشن شپ ود اللہ کو دوبارہ بحال کریں۔
یاد رکھیے سجدہ صرف سر جھکانے کا نام نہیں ہے، یہ اپنی انا یعنی ایگو کو اللہ کے سامنے ختم کر دینے کا نام ہے۔ دوستو یہ تھیں وہ 10 خطرناک نشانیاں جو ہماری نمازوں کو ضائع کر سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے سچی توبہ کریں اور عہد کریں کہ اب ہماری کوئی نماز ان نشانیوں کا شکار نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کی نماز بھی سنور سکے۔ کامنٹس میں یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما ضرور لکھیے گا۔ ایسی ہی اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔